السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام محمد سلیم آلے پوٹو۔ دوستو، کل ہم نے تختی نمبر جزم، حروف قلقلہ اور وقف اس کی مشق کی تھی۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے تختی نمبر 7 کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات ہم نے نہیں پڑھی تھی، تو آج ہم تختی نمبر 7 تختی نمبر 6 کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات ہے۔ کھڑی حرکات کا آج ہم سبق پڑھیں گے۔ کھڑی حرکات کس کو کہتے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں بلیک بورڈ پر۔ دیکھو بلیک بورڈ پر میں نے ایک حرف بنایا با۔ با کے اوپر الف جیسی چھوٹی سی شکل ہے، اس کا نام ہے کھڑا زبر۔ با کے اوپر الف جیسی چھوٹی سی شکل کا کیا نام ہے؟ کھڑا زبر۔ با کے اوپر الف جیسی چھوٹی سی شکل کا کیا نام ہے؟ کھڑا زبر۔ با کے اوپر الف جیسی چھوٹی سی شکل کا کیا نام ہے؟ کھڑا زبر۔ کھڑا زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ کھڑا زبر کہاں ہوتا ہے؟ ہمیشہ حرف کے اوپر۔ یاد رکھو، کھڑا زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ کھڑا زبر کا دوسرا نام ہے کھڑی حرکت۔ کھڑا زبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ کھڑی حرکت۔ کھڑا زبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ کھڑی حرکت۔ کھڑا زبر کا دوسرا نام کھڑی حرکت ہے۔ یہ ہو گیا کھڑا زبر کی پہچان ہوگی۔ اب یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ کھڑا زبر۔ کھڑا زبر کو اوپر سے مٹا کر اس حرف کے نیچے سے ہم لگاتے ہیں سیدھی سیدھی الف جیسی چھوٹی سی شکل، اس کا نام ہے کھڑی زیر۔ با کے نیچے الف جیسی چھوٹی سی شکل ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کھڑی زیر۔ کھڑی زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ کھڑی زیر کہاں ہوتی ہے؟ ہمیشہ حرف کے نیچے۔ کھڑی زیر کا دوسرا نام ہے کھڑی حرکت۔ کھڑی زیر کا دوسرا نام کیا ہے؟ کھڑی حرکت۔ کھڑی زیر کا دوسرا نام ہے کھڑی حرکت۔ اسی طرح با کے اوپر ایک پیش ہے جو الٹا بنایا ہے، اس کا نام ہے الٹا پیش۔ اس کا کیا نام ہے؟ الٹا پیش۔ الٹا پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ الٹا پیش کا دوسرا نام ہے، جس طرح کھڑا زبر کا دوسرا نام تھا کھڑی حرکت، کھڑی زیر کا دوسرا نام کھڑی حرکت، اسی طرح الٹا پیش کا بھی دوسرا نام ہے کھڑی حرکت۔ الٹا پیش کا دوسرا نام کیا ہے؟ کھڑی حرکت ہے۔ یہ ہے کھڑا زبر، یہ ہے کھڑی زیر، یہ ہے الٹا پیش۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کو رواں پڑھتے وقت تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور کھڑی حرکت کو رواں پڑھتے وقت بھی تین باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، بغیر کھینچ کر بھی نہیں پڑھنا ہے۔ نمبر 2، مجھول نہیں پڑھنا، اور جھٹکا دے کر بھی اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ ہو گیا اس کا پہچان ہوگی کھڑی حرکات کی، ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کا با اور کھڑا زبر کو ملائیں گے، تو یہ ہوگا اس کا جوڑ۔ میں اس کا جوڑ کرتا ہوں، آپ بھی جوڑ کرنا۔ اس حرف کا جوڑ کیسا ہوگا؟ با کھڑا زبر۔ یہ ہے اس حرف کا جوڑ۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ با کھڑا زبر۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ با کھڑا زبر۔ با کو اور کھڑا زبر کو ملانا ہے، با کا نام لینا ہے، کھڑا زبر کا نام۔ یہ ہو گیا اس کا جوڑ۔ اب جوڑ کرنے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، با۔ با ہے اس حرف کا رواں۔ با کیا ہے؟ با اس حرف کا ہے رواں۔ اس حرف کا رواں کیا ہے؟ با۔ اس حرف کا رواں کیا ہے؟ با۔ اس حرف کا جوڑ کیا تھا؟ با کھڑا زبر۔ اس حرف کا رواں کیا ہے؟ با۔ جوڑ رواں دونوں ایک ساتھ ہوں گے، با کھڑا زبر با۔ آئی بات سمجھ گئی؟ یہ ہو گیا مکمل۔ اسی طریقے سے اس حرف کا با اور کھڑی زیر کو ملائیں گے تو ہوگا جوڑ۔ با کھڑی زیر، با کھڑی زیر، با کھڑی زیر، یہ کیا ہوا؟ جوڑ ہو گیا۔ اب جوڑ کرنے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، بی۔ بی ہے اس حرف کا رواں۔ بی کیا ہے؟ اس حرف کا رواں۔ اس حرف کا رواں کیا ہے؟ بی۔ اس حرف کا رواں کیا ہے؟ بی۔ اس حرف کا جوڑ کیا تھا؟ با کھڑی زیر۔ اس حرف کا رواں کیا ہے؟ بی۔ جوڑ رواں دونوں ایک ساتھ ہوں گے، با کھڑی زیر بی۔ یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے با اور الٹا پیش کو ملائیں گے تو اس کا ہوگا جوڑ۔
با الٹا پیش یہ ہے اس حرف کا جوڑ، با الٹا پیش یہ اس حرف کا جوڑ، با الٹا پیش یہ ہوگا جوڑ. جوڑ کرنے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے بو. بو کیا ہے؟ بو ہے اس حرف کا رواں، بو ہے اس حرف کا رواں. آ گئی بات سمجھ میں؟ تو اس حرف کا جوڑ کیا تھا؟ با الٹا پیش. اس حرف کا رواں کیا ہے؟ بو. جوڑ رواں دونوں ایک ساتھ ہوں گے، با الٹا پیش بو. اسی طریقے سے جب بھی آپ سے کہا جائے پڑھو تو آپ نے صرف رواں پڑھنا ہے، جوڑ یا جوڑ رواں ہرگز نہیں کرنا ہے. پڑھو با بی بو. یہ ہو گئی پڑھی حرکات کے حرف کی پہچان اور اس کی مشق ہو گئی. اسی طریقے سے اگر را کے اوپر کھڑا زبر آئے گا تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے، را کھڑا زبر را. را کے نیچے کھڑی زیر آئے گی تو را کو باریک پڑھیں گے. را کے اوپر الٹا پیش آ گئی تو را کو موٹا پڑھیں گے. اور اس کے بعد الف کے اوپر، الف کے اوپر بھی کھڑا زبر آئے گا تو الف نہیں رہے گا، یہ حمزہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ حمزہ ہو جائے گا. یہ ہو گئی کھڑی حرکات کی پہچان ہو گئی. اب ہم ان میں سے بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں کھڑے، اب اس میں کھڑی حرکات کی مشق رہ گئی ہے. تو آج کا ویڈیو میرے خیال میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. کتنے منٹ؟ ہاں، تو آج کے ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ کھڑی حرکات کی مشق بھی پڑھیں گے. کھڑی حرکات کے اندر وقف کتنے؟ جیسے ہم نے پہلے وقف پڑھے تھے 5 وقف ہم نے جزم کے حرف پڑھ لیے، تقریباً جزم میں حروف قلقلہ میں مشق پڑھے تھے، مشق میں وقف پڑھے تھے. اور کھڑی حرکات کے 3 وقف ہیں. نمبر 1، کسی لفظ کے آخری حرف پر کھڑی حرکات میں سے کوئی بھی حرکت ہو تو حالت وقف میں اور بغیر وقف میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وہ کس طرح؟ یا ہا پیش یوح، یا ہا زبر یہ، یا ہا زبر یہ، یا کھڑا زبر یا، وقفن یا. وقف سے پہلے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا تھا، وقف کے بعد بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا ہے. تو یہ ہو گیا وقف نمبر 6. کھڑی حرکات کا حرف آخر کسی بھی لفظ پر آخری حرف پر کھڑی حرکات کا کوئی بھی حرف آ جائے تو حالت وقف میں اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف نمبر یہ ہو گیا. اسی طرح یا ہا پیش یوح، یا کھڑی زیر یوح ی، وقفن یوح ی، وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ ہو گیا وقف نمبر 6. اور وقف نمبر 7 ہے کسی بھی لفظ کے آخری حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو اور اس سے پہلے کھڑی حرکات میں سے کوئی بھی حرکات ہو تو حالت وقف میں کھڑی حرکات کا حرف 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہے بات سمجھ میں؟ جیسے ہمازاتی وقفن، ہمازات، وقف سے پہلے کھڑی حرکات کا حرف ایک الف کے برابر کھینچ پڑھا. یہ تھا وقف نمبر 7. وقف نمبر 8 کیا ہے؟ وقف نمبر 8 ہم پڑھتے ہیں ہا، گول ہا یا ہائے ضمیرہ. کہیں کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر ہائے ضمیرہ ہو، کھڑی حرکات میں سے کوئی بھی حرکت اس کے اوپر ہو تو اس ہا کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے. جیسے لہو وقفن لہ، بھی وقفن بھی. یہ ہو گئے وقف نمبر 8. اور اس کے بعد 2 وقف حروف لین کے اندر ہے اور 2 وقف حروف مدہ کے اندر ہے. کیونکہ حروف مدہ اور حروف لین ہم نے نہیں پڑھی ہے تو اس کا وقف بھی ہم حروف مدہ اور حروف لین کے اندر ہی پڑھیں گے. جیسے ہمارا جو تختی کا عنوان چل رہا ہے اسی طریقے سے ہم پڑھا رہے ہیں. تو آج ہماری تختی جو ہے 6 جو کھڑی حرکات، اس کو ہم نے کھڑی حرکات کہاں ہوتا ہے وہ بھی ہم نے سمجھا اور اس کی مشق کو بھی سمجھا، وقف کو بھی سمجھا. کھڑی حرکات میں وقف کیسے ہوتا ہے، وقف کا سمجھنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس محنت کو قبول فرمائے. اور آپ کو گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک بھی کرو اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا بھی صحیح. دیکھو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں دیکھو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو
اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔